بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 3 اطاعت۔ آج آپ یہ سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کو۔ اس سبق میں آپ کو اطاعت یعنی فرما برداری کی خوبی کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اطاعت کے کیا فائدے ہیں، فرما برداری سے انسان کیا مقام، کیا رتبہ حاصل کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی اردو پڑھنا اور لکھنا بھی سکھایا جائے گا۔ تو چلیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، اطاعت بھی عجب چیز ہے، اسی کی بدولت وحشی جانور جنگلی جانور کو کہتے ہیں، انسان کے گروہ میں جگہ پاتے ہیں۔ ہاتھی، اونٹ، گھوڑے، گدھے وغیرہ کو آدمی کیوں عزیز رکھتا ہے؟ کس لیے ان کی خدمت کرتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ کس لیے وحشی جانوروں کو ان کی آدمی خدمت کیوں کرتا ہے، اس کو کیوں عزیز رکھتا ہے، کیوں اپنے پاس رکھتا ہے، کس لیے ان کی خدمت کرتا ہے؟ اسی واسطے کہ وہ آدمی کے مطیع ہو جاتے ہیں۔ مطیع کے معنی فرما بردار، حکم ماننے والا، مطیع ہو جاتے ہیں، اسی کی مرضی کے مطابق کام دیتے ہیں، یعنی جو اس کو پالتا ہے، جو اس کی خدمت کرتا ہے، اس کے وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں اور اس کے مرضی کے مطابق کام کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے لوگ ہاتھی، اونٹ، گھوڑے، گدھے وغیرہ کو پالتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، انسانوں میں وہی عزت، دولت، رتبہ، منصب پاتا ہے، منصب کہتے ہیں عہدے کو، جو اپنے بزرگوں اور حاکموں کی اطاعت، آقاؤں اور استادوں کی فرما برداری کرتا ہے، ان کی مرضی کے آگے اپنی مرضی نہیں چلاتا۔ نمبر 3، جو بچے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں وہ سب آفتوں سے امن میں رہتے ہیں۔ جو استادوں کی مرضی پر چلتے ہیں وہ آدمیت اور انسانیت اور علم و ہنر سیکھتے ہیں۔ جب جوان ہو جائیں گے بڑا رتبہ پائیں گے۔ جو بچے مرضی کے خلاف کرتے ہیں وہ کیسے ہی ذہین اور چالاک ہوں، ہمیشہ بے ہنر اور بے نصیب رہیں گے۔ ٹھیک ہے، چاہے آپ جیسے ہی چالاک کیوں نہ ہو، جتنا ذہین ہو، جتنا آپ کو اللہ نے عقل دیا ہو، لیکن اگر بڑوں کی مرضی کے خلاف کریں گے تو آپ ہمیشہ بے ہنر اور بے نصیب رہیں گے۔ نمبر 4، عیش، خوشی اور چین اسی گھر میں ہوتا ہے جس گھر کے چھوٹے اپنے بزرگوں کی اطاعت دل سے کرتے ہیں۔ جس خاندان میں بزرگوں کا لحاظ نہیں وہاں اتفاق اور محبت بھی نہیں، سب کی زندگی بے لطفی سے گزرتی ہے۔ ٹھیک، آگے نمبر 5، نوکر، ملازم، ماتحت وہی کام کا ہے جو اپنے آقا اور افسر کی ہدایت پر چلتا ہے، اس کے حکم کی تعمیل بلا عذر
کرتا ہے، وہی فوج فتح پاتی ہے جو اپنے سردار کے اشاروں پر کام کرتی ہے، وہی کارخانہ رونق پاتا ہے جس کے ملازم مالک کی اطاعت کرتے ہیں۔ نمبر 6، وہی ملک مالا مال اور نہال ہوتا ہے جہاں کی رعایا اپنے بادشاہ کا ادب، حاکموں کی اطاعت اور قانون کی پابندی کرتی ہے، جہاں کی رعایا شرکش اور نافرمان ہوتی ہے، وہاں بے امنی، تباہی، بربادی اور مفلسی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ اطاعت لیسن نمبر 3 میں آپ نے جتنے بھی مشکل الفاظ پڑھے ہیں اب ان کے معنی لکھے جا رہے ہیں، اس کو آپ یاد کیجئے۔ اطاعت حکم ماننا، وحشی کے معنی جنگلی، مطیع کے معنی تابع فرما بردار، مطابق کے معنی موافق، منصب معنی عہدہ، ملازم نوکر، آقا مالک، آفت مصیبت، ذہین سمجھدار، لحاظ ادب، تعمیل حکم ماننا، حکم بجا لانا، شرکش تکبر کرنے والا۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے آپ اگر پڑھتے ہیں اور کئی دفعہ پڑھتے ہیں، مطلب اس لیسن کو اتنا پڑھتے ہیں کہ آپ کو یاد ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے آپ کو اردو پڑھنا تو آ جائے گا۔ اب لکھنا کیسے آئے گا؟ تو دیکھیں بہت ہی آسان ہے کہ آپ جو سبق کو پڑھیں اس کو اپنے کاپی پہ ضرور لکھیں، اس طریقے سے آپ کو چند مہینے میں لکھنے بھی آ جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، جو سبق آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ لکھ لیجئے اور اس کے اندر جو چیز بتائی گئی ہے اس پہ عمل کریں اپنی زندگی میں، اپنے بڑوں کا کہنا مانیں، ان کے حکموں کو خوشی خوشی بجا لائیں، تھوڑی بھی کوتاہی نہ کریں، سرکشی نہ کریں، مطیع بنیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے آپ کو بہت ہی اعلیٰ منصب عطا فرمائے گا، آپ کے اخلاق کو اور آپ کے کردار کو اچھا بنائے گا۔ تو چلیے پھر انشاءاللہ آنے والے سبق میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔